اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد خان اپنی نئی ویڈیو اور اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ میں نے آپ تمام دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آنے والے دنوں میں کچھ ایسی پرسنالٹیز کے ساتھ اپنی انٹرویو یا ایکسچینج آف ورڈز رکھوں گا جن کی کافی گہری نگاہ ڈی ایچ اے کوئٹہ پہ ہو، جو بڑے ڈیپلی اسٹڈی کر رہے ہیں ڈی ایچ اے کوئٹہ کو۔ تو اسی کڑی کو آگے لے جاتے ہوئے آج ہمارے ایک ون آف مائی بیسٹ فرینڈ ود ہوم آئی ٹاکنگ ویری ریلیکس اور بڑا کمفرٹیبل ہو کے میں اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اور ہمیشہ جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو بڑا پازیٹیو گفتگو ہوتی ہے میرے اور اس کی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے گیسٹ کا آپ کے ساتھ تعارف کرائیں تو پلیز ڈو سبسکرائب آور چینل۔ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، لائک کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں بڑی اچھی اور ایکسائٹنگ قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ تو میں اپنے آج کے دوست، اپنے گیسٹ، اپنے پیارے دوست کا تعارف کراتا ہوں۔ تو ہیئر وی گو، ہمارے پیارے دوست جناب قاسم صاحب، پلیز آپ اپنا تعارف کرائیں سب سے پہلے۔ سب سے پہلے تو زاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اچھے الفاظوں میں تعارف کروایا ہے۔ قاسم صدیق میرا نام ہے، اینڈ کوئی مجھے 6 سے 7 سال ہو چکے اس فیلڈ کے اندر، اور تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ جب ڈی ایچ اے شروع ہوا تھا تو اس ٹائم سے ہی میں اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایسوسیٹیڈ تھا ہی تھا ان دا ٹرمز آف اپنے اون انڈیویجول بزنس کی فارم کے اندر۔ اور وائی چوز دا بزنس، یہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ایک تو یہ فیملی بزنس بھی تھا، اینڈ سیکنڈلی جو میری ایجوکیشن تھی وہ بھی ماسٹرز ان بزنس ایجوکیشن وہ تھی، ایڈمنسٹریشن تھی۔ سو پھر میں نے کہا کہ یار اٹس فار مور بیٹر کہ اگر ہم جو ہے وہ جاب سے بہتر ہے کہ ہم بزنس کریں، اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب پڑھے لکھے بندے اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، کیونکہ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی بھی تھوڑی بہت ہوتا ہے کہ آرزو بھی ہوتی ہے، ہم کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو زاہد بھائی تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، تھینک یو سو مچ۔ اور ونس اگین مجھے اندازہ ہے کہ آپ کتنے مصروف ہیں۔ تو ویورز ابھی چلتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ کچھ گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا پلیز۔ تو قاسم بھائی، سب سے پہلا جو سوال تو نہیں کہہ سکتے، ایک چھوٹی سی ڈسکشن ہے، ہو سکتا ہے اس ڈسکشن سے کافی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے دماغوں میں جو آج کل کچھ سوالات چل رہے ہیں ان کا اس کو جواب مل جائے۔ پچھلے دنوں ایک قدرتی آفت بارش کی صورت میں پاکستان میں آئی، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پورے پاکستان میں۔ تو اس آفت کو کوئٹہ میں بھی محسوس کیا گیا، اور میرے خیال کافی زیادہ بارش ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس بارش کے پیش نظر ڈی ایچ اے کوئٹہ والوں نے اپنے طور پہ، جس کا مجھے پتہ ہے کیا سچویشن ہوئی تھی، انہوں نے کچھ روڈ کے اندر سے پانی کو نکالنے کے لیے راستہ نکالا تھا، اور جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی اور بڑے لوگوں نے اس کا جو ہے نا میرے حساب سے بیوقوفی بھی کی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بارے میں آپ کی کیا انفارمیشن تھی اور کیا بتائیں گے ہمارے دوستوں کو؟ زاہد بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو میرے ویوز ہیں یہ میرے پرسنلی میرے اپنے ہی ویوز ہیں، اس کو کسی آرگنائزیشن کے ساتھ یا میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہماری گفتگو ہے نا، یہ میں اچھا کہ انہوں نے بات کی، یہ صرف ہمارے بیچ میں ہے، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ صرف ہماری اپنی گفتگو ہے۔ بالکل وہی میں بات کہتا ہوں کہ جی کوئی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی ریئل اسٹیٹ ایجنسی سے اس کو ایسوسیٹ نہ کیا جائے، یا کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ کہ جی ایک اس کی ایک پوری ایک سوچ ہے، یہ میری ایک اپنی انڈیویجول سوچ ہے۔ بالکل آپ نے جیسا کہا کہ ایک ریکارڈ توڑ بارش ہوئی ہے اور بے انتہا بارش ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں جی، ڈی ایچ اے نے جو جسٹیفیکیشن دی وہ بالکل آپ کہتے ہیں آپ کو انفارمیشن بھی تھی، اور مجھے انفارمیشن تھی، بالکل ہم سب کو انفارمیشن تھی کہ ڈی ایچ اے نے ایک ایسا سخت قدم اٹھایا یہ کہ جی ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد اس طرح روڈ کاٹنا اور یہ چیز کرنا، لیکن تھوڑا سا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈی ایچ اے کی طرف سے جواب بھی جو تھا وہ لیٹ آیا، ایک رسپانس لیٹ آیا، بڑا رسپانس لیٹ آیا۔ انہوں نے کوئی 3 سے 4 دن کا ڈیلے لیا، پھر وہ ویڈیو آئی، پھر اس کے بعد ایک میٹنگ کنڈکٹ کی گئی، سو ایک اس کا امپیکٹ نیگیٹو آیا۔ بالکل۔ اچھا، اس علاقے کی اگر آپ ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو وہ بڑی نالوں کے ذریعے ہوئی ہے۔ آپ تو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جتنے بھی موضوعات ہیں نالوں سے ڈسٹریبیوٹ ہوئے، تو یہاں کی کنسٹرکشن لیول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوئی۔ بالکل۔
ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈی ایچ اے کے اینڈ پہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو یہ کہا ہو کہ یار ہم اس کو اس طریقے سے بلڈ اپ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بٹ انفارچونیٹلی اس ڈیزاسٹر نے ان کو بہت جلدی بتا دیا کہ یار ایک بیٹرمنٹ کا چانس ہے ہمارے پاس. یہی تو بات میں چاہ رہا تھا کہ جب سب کچھ ڈیولپ ہو جاتا اس ٹائم یہ ہوتا، بالکل اس ٹائم زیادہ نقصان ہوتا کہ اب جو ہے نا انہوں نے قدم اٹھایا بیفور اتنے ٹینشنوں کے بعد، اتنے پریشانیوں کے بعد، اب جا کے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ چلیں اس کو ہم کسی طریقے سے آج ہی ایگزیکٹلی بالکل آپ ٹھیک کریں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پائلٹ ٹیسٹنگ، جیسے پائلٹ ٹیسٹ ہو گیا جی کہ یار اگر ہم اس طرح چلتے ہیں، ان نالوں کو اس طرح کور کرتے ہیں تو پاسبل نہیں، وہ بہت پہلے ہی ان کو پتہ چل چکا ہے. تو میرے خیال سے یہ ڈی ایچ اے کے لیے بھی بڑا بہتر ہو گیا. اب بات کرتے ہیں ہم انویسٹر کی. جی جی اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی اب بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو مارکیٹ سچویشن ایک تو آلریڈی ٹرمبل کری ہے، ریسیشن پوری دنیا میں چل رہا ہے، اسپیشلی پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو کے ہٹ کافی ہوئی ہے، تو اوور آل پہلے ہی پرائسز بڑی ڈراپ کری تھی. اچھا ایک اور چیز کا میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ ماس لیول کے اوپر اس کا امپیکٹ کیوں ہے. آپ کو یاد ہوگا جس ٹائم میں بارشیں ہو رہی تھی تو پورے کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، کراچی میں ڈی ایچ اے 5 کی ایک ویڈیو آئی جو کہ 3-4 فٹ پانی آ گیا. ایٹ دا ویری مومنٹ اسی ٹائم جو ہے وہ کوئٹہ کی بھی ویڈیو آ گئی. اب کیا ہوا کہ انویسٹر کے درمیان میں کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ شروع ہو گیا. یار دس از دا فیوچر آف ڈی ایچ اے، جو کہ کراچی میں ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ڈوب گیا. ٹھیک ہے. اور ہم اگر یہاں کوئٹہ کی بات کریں تو ہم جیسے کہ ڈی ایچ اے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ جی گامزن ہے، ہم ایک طرف اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی فیوچر کی طرف جا رہے ہیں. تو لوگوں کی ذہن میں آ گیا کہ یار اگر یہ فیوچر یہاں سے بن رہا ہے، جس کی بیسس میں تھوڑا سا پرابلم آ گیا، کیونکہ ان لوگوں نے تو نہیں دیکھا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک پائلٹ ٹیسٹنگ ہے، ڈیولپمنٹ فیزز ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں لوگوں نے کیا کہا جی ڈی ایچ اے ڈوب گیا. تو کیا ہوا، ایک کمپیریزن ہو گیا، ارے ڈی ایچ اے 5 میں یہ حال ہوا اتنے عرصے بعد، تو یہاں پہ بھی یہ ہو جائے گا، اور یہاں سے اب بھی سے شروع ہو چکا ہے. تو ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ آ گیا جو میس لیول کے اوپر ہوا پنجاب. مجھے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جس بندے نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے، سب سے پہلے تو مطلب میرے حساب سے جس بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس نے ہمارے ڈی ایچ اے کے ساتھ، ہمارے کوئٹہ کے ساتھ بہت ناانصافی کی. ٹھیک ہے، بالکل کریکٹ. جب آپ کسی کی ویڈیو بناتے ہو تو آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری میں جانا چاہیے کہ بھائی یہ ہوا کیوں ہے. جب پانی کا بہاؤ آتا ہے، یاد رکھنا، وہ ساتھ میں لے کے جاتا ہے، کاٹتا ہے، اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ڈگنگ کر کے کسی نے باہر نکالا، ایسا ہی ہے، کامن سینس کی بات ہے. اگر کہ پانی نے مطلب روڈ کو لے کے جاتا تو آس پاس ساری کٹنگ ہوتی، اس نے ڈگ کر کے باقاعدہ اگلے دن اس کی ویڈیو بھی آ گئی. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اس سائڈ پہ بھی ملبہ پڑا ہوا تھا، اس سائڈ پہ بھی کچھ روڈ کا ملبہ پڑا ہوا تھا، اور بیچ میں سے پانی جا رہا تھا. مگر میرے حساب سے میرا اپنا جو اندازہ ہے کہ اس ٹائم پہ ڈیلرز کا کیا رول ہونا چاہیے تھا. ڈیلرز کے رول سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جیسے آپ نے جب بات کی کہ پانی کا کٹاؤ اور ساری چیزیں، بڑی آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی. یہاں پر میں یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جی اربن فلڈنگ ایک چیز ہوتی ہے. اربن فلڈنگ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان اور جو ہم ایک چیزیں سوسائٹیز بناتے ہیں یا اسٹرکچرز بناتے ہیں، مین میڈ اسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ پانی کا بہاؤ روکتے ہیں تو ایک شہر کے اندر ایک سیلابی صورت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، سیلابی صورت کو کیٹر کرنے کے بڑے طریقے کار ہو سکتے ہیں، اور وہ ڈی ایچ اے 5 کے اندر ہمیں کراچی میں نہیں دکھتے. لیکن مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ دس آرگنائزیشن کوئٹہ کی اسپیشلی ڈی ایچ اے، یہ لوگ پرو ایکٹیولی کام کرتے ہیں، یہ ہمیشہ آگے سوچ کے کام کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ اور میں تو ڈیفینیٹلی اس بات پہ پازیٹیو نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یار ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈی ایچ اے ول بی اے سکسیسفل پروجیکٹ اینڈ از اے سکسیسفل پروجیکٹ. ٹائم کی پرابلمس آتے ہیں. اب رول بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ رول آف جو یہاں کے مطلب لیڈرز کا کیا رول ہونا چاہیے. ٹو بی ویری آنیسٹ بہت ہی نیگیٹو. میں اور آپ اس پارٹ کا خود حصہ ہے، میں اپنے بات کر لوں، یا ہم ڈیلرز ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہم نے مینٹورنگ کا کام کیا؟ کبھی نہیں. ہم نے سکھانے کا کبھی کام نہیں کیا. آپ ماشاءاللہ بھی بہاولپور میں پورے کوئٹہ کو ریپرزینٹ کر کے آئے، بالکل آپ نے دیکھا. اور وہاں کے ڈیلرز کا مزاج اگر آپ دیکھیں، ظاہر بھائی دے آر لائک اوپینینس فیئر دیتے ہیں، ریپرزینٹیشن آف آرگنائزیشن سے لے کے ریپرزینٹیشن آف کلائنٹس تک یہ بڑی فیئر چلتے ہیں. ہم ہمیشہ جب بھی ان سے ملے، آپ ملے، میں ملا، مطلب ڈفرینٹ جتنے بھی بڑے نام میں کہہ سکتا ہوں، بابر صاحب جب بھی ملے،
تو جب بھی ہم ملے انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اچھی آرگنائزیشن، ایک اچھی کمیونٹی بن سکتے ہیں، ایک اچھا کام کرنے والے گروپ بن سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ بی فیئر اینڈ اوپینین، اپنے اوپینین اچھے دیں. ڈی ایچ اے ہمارے اوپینینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہماری انفارمیشن، ہم اس کے آپ کے لیے فرنٹ لائن سولجرز ہیں جو کہ مارکیٹ کے اندر ہے. ہم نے کبھی مارکیٹ کی نفس ہے، ہم پتہ نہیں کیوں ہم ڈی ایچ اے کو پازیٹیو فیڈ بیک یا ہم ڈی ایچ اے کو پراپر فیڈ بیک نہیں دیتے. جب بھی آپ، اور میں میٹنگ سے بیٹھا ہوں، میں جب میٹنگ سے بیٹھتا ہوں تو میں جب ریئلٹرس کو سنتا ہوں جیسے کہ جی ہم نے ایسا کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں، ہم give them a proper information. تو بھیڑ چال کے پیچھے لگے آپ کہتے ہیں بھیڑ چال کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جی اس نے اتنے کی بیچ دی فائل، میں نے اتنے کی بیچ دی فائل، اور بھیڑ چال ہم ایک دوسرے کے سر کے اوپر پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا بالکل سر کے اوپر پاؤں، بلکہ اگر میں تھوڑا سا سخت لفظ یوز ہو، قتل کر کے جا رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ نوبت آئی ہوتی ہے. گروپ کے اندر آپ نے ڈسکشنز دیکھی ہے، مطلب ڈفرینٹ گروپس ہیں، اور خاص طور پہ آپ کا جو ریئل گروپ ہے. میں دوستوں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بھائی ہمارے ریئل ڈی ایچ اے گروپ میں ہیں، اور یہ کبھی بولتے نہیں ہے، اور جب بولتے ہیں نا تو بڑا ٹکا کے بولتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ یہ بڑے ٹکا کے باتیں کریں گے ہمارے ساتھ. تو آپ نے دیکھا ہوگا جی اچانک سے رول کیا ہوا کہ جی ڈیزاسٹر آ گیا. اس ڈیزاسٹر کو ہمارا ریپڈ رسپانس فورس کیا تھی؟ ہم لوگ تھے. ہم لوگوں نے کیا کیا آگے سے؟ ہم لوگوں نے کیا کیا نہیں، ہم نے کیا کیا اس ویڈیو کے بعد ہم بھیڑ چال پہ لگ گئے. سب نے ویڈیو آنکھ بند کر کے ڈالنی شروع کر دی بغیر سوچے سمجھے کہ یار ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے، ہم اپنے انویسٹرز کو خراب کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. دھڑا دھڑ ویڈیو ڈال کے اتنی وائرل کر دی کہ آخری مجبوراً انہوں نے جو پھر ہم سب کو بلایا، ان کو بتایا کہ بھائیو اب دیکھیے یہ ایک آرگنائز ڈی ایچ اے کا کام نہیں تھا کہ ہمیں ایک بچوں کی طرح فیڈ کرتے بھائی یہ بچوں یہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہو. ہم نے تو یہ کام کیا، کلاس روم لگا کے ہمیں سب وہ فیلڈ وزٹ کرایا گیا. مطلب یہ چیز ایک آرگنائزیشن کا کام نہیں تھا، یہ ہمیں خود سمجھنے کی بات. اچھا ڈیلر اور آرگنائزیشن کے بیچ میں کیا گیپ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے گیپ کس طرح ہے اور کیوں ہے، اور اس کو کس طرح فل کیا جا سکتا ہے؟ جو مجھے لگتا ہے جو گیپ ہے بیسیکلی گیپ آف فیئر. جسے فیئر کیسے مطلب ہم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں دوسرے کے ساتھ. ایک ہے فیئر کہ ہم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں، دوسرا ہے ڈر، فیئر، خوف کیا ہے کہ میں اگر کہ ڈی ایچ اے کو ایک پازیٹیو ایک فیئر اوپینین دے دوں، ایک یس مین والے کہہ رہے ہیں سارے. تھوڑا سا مجھے یہ فیل ہوا اپنے ڈیلرز کے اندر. یہ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں. یہ یس مین والا کانسیپٹ جو ہے نا کہ ہم نے کوئی اچھی بات، ہمیں جو اچھی بات ہے وہ ہم کہتے جی واہ واہ واہ، جو کڑوا ہے وہ ہم بولتے ہی نہیں. تھوڑا سا بولنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہمیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں کبھی غلط بات کرنی چاہیے. ڈی ایچ اے ہمارا پروجیکٹ ہے، ہماری سٹی کا ہماری پہچان بن گئی، ہم کو نام دیا، پہچان دی. کل آپ نے ایک بات سن رہا تھا، آپ نے ایک چیز کہی کہ یار اسی سے روزی کماتے ہو، اسی سے ساری باتیں کرتے ہو، اور اسی کے لیے آپ اسی کو ننگا کر رہے ہو. یہ نہیں. رات کو میرا دل جل رہا تھا گروپ میں جو باتیں ہو رہی تھی، بات کی بڑی، اور میں نے اس کو نوٹ کیا، میں نے کہا یار یہ بات تو بڑی اچھی کی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ڈیلرز ہیں. یار اسٹاک مارکیٹ آپ نے کی ہوئی ہے اور میں نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے ہم دونوں اسٹاک مارکیٹ کر چکے ہیں. وہاں پہ بیئرز اینڈ بولز کا کانسیپٹ، ایک بل رن چل گیا سب پیچھے. اگر وہ پازیٹیو کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر نیگیٹو کے پیچھے تو نہیں بھاگتے. یہاں پہ ادھر یا تو نیگیٹو کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں. اور کل میں نے مثال جو فٹ بالر کی دی تھی، گول کیپر کی، یار ایک گول آپ لوگوں کو نظر آ گیا، 20 گول جو انہوں نے روکے ہیں وہ نظر نہیں آئے. وہ نظر نہیں ہے، مطلب پورے ڈی ایچ اے کو نظر نہیں آیا. ایک ان کو جو ہے نا یہ چھوٹی سی چیز ہو گئی تو یہ انہوں نے، اور اتنا ہائی لائٹ کرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ تھا. تو ہم لوگ کو چاہیے کہ تھوڑا سا ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ قاسم بھائی کے ساتھ مزید کوئی گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.